نہیں، لہذا خشیت میں اور وقایت و تقوی میں بھی وہی معنی پائے جاتے ہیں کہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے اور گھبراتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اپنا کام کر جائے، چونکہ شیطان نے تو کہا تھا نا کہ میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ کروں گا۔ معاشر الناس، ہاں، لہم مغفرت و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے۔ کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے، خدا کہتا ہے میں بخش دوں گا۔ خشیت الہی دل میں لاؤ، میرے پیاروں سے پیار کرو، ائمہ معصومین کے جنہیں میں نے منصب امامت عطا کیا ہے، ان کی امامت و ولایت کا دم بھرو، ان کی بات کو مانو تو یقیناً میں تمہارا ہوں گا، پھر تمہیں میں اجر کبیر دوں گا، بہت بڑا اجر دوں گا۔ اب جس انعام کو، جس اجر کو اللہ خود کبیر کہے، اس کا مقام ہی کیا ہے، اس کا بڑا ہونا کتنا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اجر جسے اللہ خود کبیر کہہ رہا ہو وہ کتنا بڑا ہو۔ ہمارے ہاں جو اندازے ہیں بڑے چھوٹے کے، یہ وہ بڑے چھوٹے والے اندازے والا اجر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے اپنے اندازوں والا بڑا اجر ہے۔ ہمارے معیار کچھ اور ہیں، جیسے شب و روز ہے، ہمارے ہاں دن اور رات کے مجموعے میں 24 گھنٹوں کے مجموعے کو ہم دن اور رات کہتے ہیں۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک دن، پھر غروب آفتاب سے لے کر پھر طلوع آفتاب تک رات۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو 7 دنوں میں، 6 دنوں میں، 7 دنوں میں یہ جو ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، یہ جو آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، خلق کیا، یہ 6 دن یا 7 دن یا یوم القیامہ، قیامت کا دن، یہاں لفظ یوم آیا ہے، تو یہ کتنا اس کا فاصلہ ہے، کتنا بڑا ہے یہ۔ کیا یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہمارے دن اور رات ہیں؟ کیا یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہم طلوع و غروب کے حوالے سے دن اور رات کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار اللہ کے ہاں اپنا ہے، وہ اسی معیار کے مطابق عنوان قائم کرتا ہے۔ لہذا یہاں بھی یہی ہے، اجر کبیر، کبیر اور صغیر، یہ اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق ہے۔ لہذا اللہ کی خشیت دل میں رکھنے والے محبان اہل بیت کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر کبیر بھی ہے۔ معاشر الناس، شتان ما بین الصغیر والاجر الکبیر۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، جہنم اور اجر کبیر کے درمیان تم ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہو، حضور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ ایسی دوراہی، ایسا دوراہا، ایک راستہ ادھر جاتا ہے، ایک راستہ ادھر جاتا ہے، تم اس دوراہی پر کھڑے ہو، چاہو تو ولایت اہل بیت اختیار کر کے جنت کا راستہ اختیار کر لو، اور چاہو تو ان کی دشمنی مول لے کے جہنم کا راستہ اختیار کر لو، یہ بھی تمہارے اوپر ہے، تم ہی خود اختیار کرو کون سا راستہ چاہتے ہو۔ جس راستے کو تم چاہتے ہو بہت جلدی اس تک تم دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تو مہلت دی ہے نا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تو انسان کو سبیل یعنی حق کے سیدھے راستے کی ہدایت و نشاندہی کر دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کی مرضی کہ وہ شکر گزار ہو یا کفران نعمت کرے۔ بات واضح ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر نہیں، اکراہ نہیں، ناپسندیدگی سے کسی پر ٹھونس دینا یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دو راہی پر لا کھڑا کیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو جہنم کو اختیار کرے، اگر وہ چاہے تو اجر کبیر کو اختیار کرے. یہ اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہے، یہ اس کی اپنی مرضی پر موقوف ہے. لہٰذا یہاں پر بھی محبت و عداوت اہل بیت کے حوالے سے بھی، محبت اہل بیت اور عداوت اہل بیت دونوں کے حوالے سے انسان خود اختیار رکھتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں معاشر الناس شتان ما بین السعیر والاجر الکبیر. جہنم اور اجر کبیر کے درمیان ہیں ہمارے دشمن. جب چاہیں جو راستہ اختیار کریں. توبہ کا راستہ تو کھلا ہوا ہوتا ہے، دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے. کوئی شخص اس راستے کو اختیار کر کے بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کر لے تو شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے. وہ تو معاف کرنے والا ہے. انہ هو التواب الرحیم. توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور اس کے بعد پھر اپنی رحمت سے بھی نوازتا ہے. ارشاد نبوی اس کے بعد پھر دوبارہ دشمنوں کے بارے میں معاشر الناس عدونا من ذمہ اللہ ولعنہ وولینا کل من مدحہ اللہ واحبہ. ہمارا دشمن جو ہے عدونا من ذمہ اللہ ولعنہ، وہ ہے کہ اللہ نے جس کی مذمت کی ہے اور جسے اللہ نے ملعون قرار دیا ہے، جس پر لعنت کی ہے. اب مذمت اور لعنت کا عمل یہ کس کا ہے؟ اس کو گالی کا نام نہ دیا جائے، اس کو سب نہ سمجھا جائے. مذمت اور ہے، لعنت اور ہے، گالی اور ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمن کی مذمت کی ہے، یعنی اسے برا کہا ہے اور اس پر لعنت کی ہے. یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. عرض کیا تھا کہ لعنت کا معنی عام طور پر لوگ جب یہ کہتے ہیں فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، یہ لعنتوں کی جو بار بار تکرار ہوتی ہے، یہ اصل میں رحمت الہی سے دوری کی بد دعا. یہ تو ہماری نسبت سے، اور اللہ کی نسبت کیا ہے؟ اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے. یاد رکھیے یہ صلوات اور صلوات اور لعنت دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں. جب بندے صلوات پڑھتے ہیں تو رحمت الہی کے نزول کی دعا مانگتے ہیں، اور جب فرشتے صلوات پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ